محمد حنیف قریشی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حق نصیب، حق نصیب، نعرہ مکمل کیا کریں گے۔ حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ احمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لائق عزت تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت، جمیع مشائخ طریقت، جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص سالار قافلہ محبت، وارفتہ مودت شاہ جیلان، رونق خانوادہ فاتح قادیاں، حضور غلام نظام الدین جامی، ادام اللہ فیوزکم السامی، جمیع حاضرین و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے 122 سال قبل جو اہل سنت بلکہ اہل ایمان کے سروں کو رب قدیر نے عروج، بلندی اور عزت عطا فرمائی تھی، اس نعمت عظمیٰ کے اوپر جو اس وقت پورے عالم اسلام میں جشن بپا ہوا تھا، اس جشن فتح مبین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں اور آپ اس آستان علم، اس آستان کرم اور اس خانوادہ مقدسہ گولڈن شریف کی پاک دھرتی پر ہم حاضر اور اس بزم میں شریک ہیں۔ بلا مبالغہ، یہ مبالغہ نہیں ہے، جو لوگ یہاں موجود ہیں آپ نگاہ دوڑائیں، میری دعوت ہے، دائیں سے بائیں آپ سارے نگاہ دوڑائیں، اور جو یہاں موجود نہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بلا مبالغہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں، عوام تو بہت ہے، ہزاروں کی تعداد میں علماء، مشائخ، شیوخ الحدیث اور ایک ایک شخص یہاں ایسا بیٹھا ہے جس کے تلامذہ کے تلامذہ کے تلامذہ کے آگے ہزاروں شاگرد موجود ہیں، اور میں حضور قبلہ غلام نظام الدین جامی ادام اللہ فیوز و سامی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ میرے شیخ، میرے مرشد، میرے کریم، میرے غریب نواز، میرا غوث اور کیا نواز ہے، اس وقت آستانہ عالیہ گولڑا شریف کی بہار آپ احباب کے سامنے موجود ہے۔ میرے پاس وقت کی قلت ہے، 3 چیزیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، جس طرح ہمیں لا الہ الا اللہ میں شک نہیں، اسی طرح ہمیں محمد الرسول اللہ میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہمیں کوئی شک نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے آخری نبی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک تو پک بھی ہے، سچ بھی ہے، حق بھی ہے، بلا شک بھی ہے، اور سب جوش سے بول رہے ہو۔ مزہ تب آئے گا جب میں اگلا جملہ بولوں گا۔ جس طرح ہمیں اس کلمے کی پاکیزگی، عظمت اور طہارت اور اس کے مفہوم میں کوئی شک نہیں، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت میں ہمیں کوئی شک نہیں، اور جس طرح ہمیں عقیدہ ختم نبوت میں شک نہیں، اسی طرح ہمیں مرزا قادیان اور اس کے ماننے والوں کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، عام طور پر بہت سارے لوگ صرف ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگوا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر تفریق بتا دی ہے
کہ یہ بندہ ختم نبوت کو مانتا ہے، عرض گزار ہوں کہ جس دجال زمانہ کا منہ خاک میں ملایا میرے حضور فاتح قادیاں مجدد زمان مجدد اعظم حضور قبلہ سیدنا و مرشدنا پیر مہر علی شاہ سرکار نے، جنہوں نے اس دجال زمان مرزا قادیان کو ناکو چنے چپوائے اور اس کے منہ کو خاک آلود کیا، جس مناظرے کے بعد چار داغ عالم یہ نعرہ بلند ہوا کہ مرزا قادیانی کے کفر میں کوئی کسی قسم کا شک آیا، آہستہ نہیں یار، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تعلیم جو مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں یا اس کے جو چمچے چیلے اس کے ماں باپ والے لوگ ہیں ان کی کتابوں کو پڑھیں تو وہ ڈمکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ مرزائی ختم نبوت کے ماننے کا اقرار کرتے ہیں، وہ کفر ان کے لیے اس لیے متحقق ہے کہ وہ ختم نبوت کے اجماعی مفہوم کے مخالف ہیں، یعنی وہ لفظ ختم نبوت اس کو تو مانتے ہیں، جو معنی ختم نبوت ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور معنی ختم نبوت کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ آ سکتا ہے، اور ان کے بعد کسی طور پر بھی کسی شخصیت کے لیے اگر کسی قسم کی نبوت کا ثبوت کیا جائے گا تو وہ نبوت کا دعوے دار بھی مرتد اور لعین ہے، اور اس کو حق پہ سمجھنے والا بھی مرتد اور لعین ہے۔ اس لیے اے آج آستانے کرم نشاں خانوادہ مقدسہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، رونق خانوادہ سادات قاسمیہ، حضرت حجت الاسلام قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، گرامی المرتبہ حاضرین، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قادیانی اور مرزائیوں کو یوں پہچانا جائے گا کہ ہم کہیں گے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں اور مرزائی کہیں گے کہ ہم ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہے۔ مرزائیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ تم بتاؤ تمہارا مرزا قادیانی کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ بلا جھجک، بلا تاخیر، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شک و شبہ کے وہ کہہ دے گا وہ دجال زمان تھا، وہ دجال تھا، وہ دجال تھا، وہ کذاب تھا۔ اور جو اس کا ماننے والا ہوگا وہ وہیں پہ جا جائے گا، رک جائے گا۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس سے یہ اعلان بھی ہے کہ ہم نے جہاں یہ کہنا ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، وہاں ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ مرزا قادیانی اور اسے نبی اور صحیح مسلمان ماننے والے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں۔ حضرات ایک حدیث شریف اور اس کے بعد میری گفتگو مکمل۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کے صحابی ہیں۔ یہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں میں موجود ہے اور اس کی کئی سندیں اور کئی طرق ہیں۔ اس کے اوپر حکم صحیح کا، صحیح کا اور بعض نے حسن کا لگایا، موصوف کسی محدث نے حدیث کو نہیں کہا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں، ایک سریا میں، سریا کہتے ہیں وہ جنگ جس میں رسول اللہ نہ جائے اپنی طرف سے کسی کو لیڈر اور لشکر دے کر بھیجے اور لیڈر بنا کر بھیجے، تو اس ایک جنگ تھی جس میں مولا علی کو سریے کا نگہبان اور لشکر کا سردار بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ جنگ ہوئی، ہم جنگ جیت گئے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک نے ایک تقسیم کے معاملے میں آپ نے فیصلہ فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال آیا، توجہ سے سنیے گا، کہ شاید مولا علی نے یہاں پر تقسیم کے معاملے میں خطا کی ہے۔ مولا علی نے
تقسیم کے مسئلے پر خطا کی ہے. چنانچہ صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر ہم شکایت لگائیں گے کہ علی نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا. حضرت بریدہ فرماتے ہیں جب ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ علی کی قیادت کیسی رہی. حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں نے جھکے سر کے ساتھ شکایت لگا دی کہ علی نے یوں کیا. فرماتے ہیں کنت رجلا مکبابا، میں سر جھکا کے بات کرنے والا بندہ تھا. جب میں نے نگاہ اٹھا کر رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہتے مر وجہہ، حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو چکا تھا. اور اللہ کے نبی نے پوچھا او بریدہ کیا میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ فرماتے میں نے عرض کیا حضور ہیں. فرماتا کنت ولیہ فعلی ولیہ، وہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا محبوب علی ہونا چاہتا ہے. اور دوسری جو سند سے روایت ہے اس میں تھوڑا اور عجیب الفاظ ہے دنیا کا. اس کے اندر 3 صحابہ کا ذکر ہے. ایک صحابی آئے انہوں نے نبی کی خدمت میں شکایت کر دی، میرے حضور نے چہرہ پھیر لیا. دوسرے نے ادھر سے آواز اٹھائی، میرے حضور نے چہرہ پھیر لیا. تیسرے نے پھر شکایت لگائی، میرے حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا. پھر میرے نبی نے پوچھا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، اور تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. اور اگلے جو لفظ ہیں مجھے حضرت جمین البرکہ جناب مخدوم العلماء آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت آپ کا ہو گیا، چند سیکنڈ میں ہاتھ جوڑ کر مانگوں گا میرا پیغام تھا کہ اسی میں آ جائے. حضرت بریدہ کنز العمال مجمع الزوائد طبرانی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. حضرت بریدہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے. آپ فرماتے ہیں فما فارقتہ، اللہ کی قسم میں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا. اس وقت تک میں نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا حتی بایعتہ علی الاسلام جدیدہ، جب تک کہ میں نے دوبارہ حضور کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آستانے کرم نشان گولنا کی پاکست زمین پہ حاضر ہونے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نبی کے صحابہ نے جو حضور کے سامنے شکایت لگائی تھی علی نے کچھ کیا تھا یا ویسے ہی لگائی تھی؟ وہ بھائی فیصلہ کیا تھا نا علی مولا نے، اس کا مطلب ہے کچھ ہوا تھا. صحابہ کو لگا کہ علی نے خطائے اجتہادی کی ہے. صحابہ کو لگا کہ علی نے شاید خطائے اجتہادی کی ہے. میرے نبی نے علی کو پوچھا بھی نہیں علی تو فیصلہ کی کیتا ہے. اب میرا نبی حاکم وقت بھی ہے، قاضی مطلق بھی ہے، قانون عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور کیس کو چلاتے تھے، پوچھتے ہمیں علی کیا ہوا پھر فیصلہ کرتے ہیں. اور بھائی 3 زبان گواہیاں دے رہے ہیں، حضور کیس ہی نہیں چلا رہے. میرے ایک بزرگ نے فرمایا تھا وہ کیس تو تب چلاتے کہ غلطی کا احتمال ہوتا. جس نبی نے خود کہہ دیا تھا کہ دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، وہ نبی کیسے کیس چلاتے اور کیوں کر پوچھتے کہ علی تو نے کیا کہ نہیں؟ کیونکہ نبی کی گارنٹی موجود تھی. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، بس آخری چند سیکنڈ ہے، بولو مولا علی سے کچھ ہوا تھا کہ نہیں؟ ہوا تھا. تو شکایت کس نے لگائی؟ صحابہ نے. یعنی صحابہ کو لگا کہ علی نے خطائی دادی کی. تو جن لوگوں کے دماغوں میں یہ گھسیڑ دیا گیا ہے کہ خطائی اجتہادی کمال ہوتا ہے، تو بتائیے اگر خطائی اجتہادی کمال ہوتا ہے تو حضور غضبناک کیوں ہوئے؟ حضور غصے میں کیوں آئے؟ ارے علی نے کچھ کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ علی نے خطا کی. میرا نبی غضب میں ڈوب گئے. میرے مصطفیٰ کس قدر غضبناک ہوئے ہوں گے کہ بریدہ نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں. وہ کس قدر غضب ہوگا میرے نبی کا. اب جملہ سنیے
اور رسول کے مقدس صحابہ علی کچھ کریں انہیں خطاب سمجھے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ حضور غضب میں سرخ ہو جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں علی نہیں محمد کے جگر کا ٹکڑا اور ادھر صحابہ ادھر ملا ادھر علی کچھ ہی کر رہے ہیں. اور اس کو اگر کوئی ستائے حدیث حضور غافر حضور غضب میں آتے ہیں ان کے دل پہ گراہ گزرتی ہے. اے ایمان والوں بتاؤ کہ جس زہرا نے کیا ہی کچھ نہیں جس بی بی نے کیا ہی کچھ نہیں اگر کوئی ملا کم عقل بدبخت وہ اس سیدہ زہرا کی بابت خطا کا قول کرے تو بتا قلب محمد پہ کیا کرے. اور یہ گولڑے سے آواز اس سے پہلے بھی لگ چکی ہے. ہم کہاں تک جا سکتے ہیں ختم نبوت میں اور کیا کر سکتے ہیں؟ میرے گولڑے کے بابا نے پہلے سے فرما دیا تھا وصلی اللہ کیا شان ہے لا مثل کا فتار انبیاء. وہ ہم کس حد تک کمیٹڈ ہیں حضور کی ذات کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں تن من دھن سب تجھ پر واروں وار ہدیوں کو دیا. اتنی جی گل کریے حضور کی بلا جانی سرکار وہ فنا ہے میرے غوث پاک کی محبت میں وہ عاشق غوث پاک اور جس پہ ہر وقت بغداد والے کی حرم کی نگاہ ہے تو پھر بغداد والے کا بیٹا کہتا ہے حب نبی میرے علی حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں ہے نبی. میں نے انتہائی معلومات سے لوگ رکھ جاتا ہے.